الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد قال الله تبارك وتعالى كونوا انصار الله وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت ہی بڑی عقل مندی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ ایمان والا اس دنیا کی زندگی میں اپنے دین اور ایمان کے ساتھ جو نعمت پاتا ہے سب سے بڑی وہ ہوشیاری اور عقل مندی کی نعمت ہوتی ہے۔ ایمان اور دین والا کبھی بھی دنیا میں بے وقوفی والا کام نہیں کرتا، کبھی بھی جہالت والا کام نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کی وجہ سے بہت ہی بڑے عقل مند بن چکے تھے، بہت ہی زیادہ ہوشیار بن چکے تھے، سمجھدار بن چکے تھے۔ قرآن کریم نے جا بجا اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بات تو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ بات تو عقل والوں ہی کو فائدہ دے گی۔ تو یہ قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ قرآن سمجھانا چاہتا ہے عقل سمجھ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنی شریعت میں رکھی ہے، اپنے دستور حیات میں رکھی ہے۔ تو بزرگوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے مجھے کیسے سمجھ ملے گی، میں دین پر چلوں گا تو میری سمجھداری میں کیسے اضافہ ہوگا۔ تو پہلے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین دو باتوں کا نام ہے، جس بات کو لکھا امام غزالی علیہ رحمٰن نے احیاء العلوم میں بھی، اور اس بات کو بیان کیا حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ نور اللہ مقدہ نے بھی، اور اس بات کو نقل کیا ہمارے آج کے زمانے کے دعوت و تبلیغ کے بہت ہی بڑے ذمہ دار اور بہت ہی بڑے مانے جانے والے رہبر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس بات کو سمجھایا۔ تو تمام کی باتوں کا خلاصہ یہ، ایمان اور دین نام ہے دو باتوں کا، ایمان اور علم کا۔ دین میں دو باتیں، ایمان اور علم، جس کو سادہ لفظوں میں ہم سمجھیں گے، اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور ذمہ داری ہی زندگی کا نام ہے۔ زندگی یعنی ذمہ داری، دنیا یعنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ۔ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ جس کو جیسی صلاحیت ویسی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ جس کو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کب انسان اچھی طریقے سے پورا کرے گا؟ اسے کوئی پیچھے دھکیلنے والی چیز چاہیے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کا احساس اگر بیدار ہوگا تو اس کو جو اللہ پاک نے ذمہ داری کی امانت عطا فرمائی ہے، اس امانت کو سنبھالنے کا اسے ہر وقت دھکا لگا رہے گا ایمان کی وجہ سے۔ ایمان ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک اندرونی لاوے کا نام ہے، اندرونی جوش اور خروش کا نام ہے۔ وہ انسان کو دھکیلے گا، تو باپ ہے تجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو شوہر ہے تجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں، دین کوئی چند اعمال اور چند شکلیں بنانے کا نام نہیں ہے، پوری زندگی ذمہ داریوں پر آنی چاہیے۔ کبھی کوئی معاملہ بنا ہم نے تصویر نکال لی، اور کبھی کوئی واقعہ بنا ہم لہجے میں نرم پڑ گئے، نہ میرے بزرگوں، اس طریقے سے ڈھسوکلے پن یہ دین میں نہیں ہے۔ فٹ رہنے کا نام دین ہے۔ 24 گھنٹے ہر موسم میں، ہر کیفیت میں، ہر ماحول میں میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ بات ہم تمام کو سیکھنی ہے۔ ہم وقتی مسلمان نہیں ہیں، ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں، ہم کیفیت والے مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے ہر وقت اللہ کا بندہ بننا ہے، مجھے ہر وقت اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایمان دیا ہے۔ ایمان کو بنانا، ایمان کو بڑھانا، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کونوا انصار اللہ، اے میرے بندو میری مدد کرو، میری مدد کرو، یعنی میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کا سپورٹ کرو، میرے دین کا تعاون کرو۔ اور دین کے تعاون کی دو شکلیں، ایک دین پر عمل کرنا اور دین کو آگے پہنچانا۔ ہم پہلے کیا سوچتے ہیں، دین کو آگے پہنچانا پھر عمل کرنا، نہ میرے بزرگ یہ ترتیب نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا پھر آگے پہنچانا، عمل مشکل ہے، پہنچانا آسان ہے۔ اور ایمان والوں کو ایسی زندگی بتلائی گئی تھی اور ایسے ایمان والے بنائے تھے شروع تاریخ میں کہ ان کا عمل ہی تبلیغ ہوتا تھا۔
ان کی زندگی کی ترتیب ہی وہ اشاعت دین کا کام کرتی تھی. اور آج میرے بزرگوں ڈفرنس ہو جاتا ہے، ہماری عملی زندگی کچھ ہے اور ہماری تبلیغ کچھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم اپنی ذات کو تو زیادہ ویلیو نہ دیں، ہم دین کو ویلیو دینے والے بنیں کہ میری زندگی سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. دیکھو یہود اپنے قوم کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ برائیوں میں ڈسکس کرتے تھے کہ دیکھو یہ برا، یہ غلط، یہ کھوٹا، یہ ناجائز. لیکن جب باہری فیلڈ میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کاموں میں شریک رہتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو وہاں منع نہیں کرتے تھے. بھئی بیان میں کہہ دیا ختم ہو گئی بات. وہاں نجی مجلسوں میں، پرائیویٹ میٹنگوں میں، بھئی یار یہاں غلطی ہو رہی، یہاں بولنے کا کہ نہیں بولنے کا؟ ارے یار بولوں گا یہاں تو پھر وہ میرا مولوی پنا متاثر ہوگا، میرا تبلیغ پنا متاثر ہوگا، یا شاید یہ کوئی نئی بات پٹی بات لگے گی، یہ مجھ سے کٹ جائیں گے. میرے بزرگوں دین سب سے بڑی جوڑنے والی چیز ہے، دین سے کوئی کٹا نہیں ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے دین کو پانی کی طرح بنایا ہے. جیسے پانی ہر چیز کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح دین بھی ہر ایک کو زندہ کرتا ہے. تو میں بتا رہا تھا، مختصر بات کروں گا، دین نام ایمان اور علم کا. ایمان اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے. لیکن میرے کو ذمہ داری کا احساس تو ہوا، لیکن کیسے وہ کام کرنا اس کے لیے پوچھنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں جانکاری رکھنی پڑے گی، معلومات لینی پڑے گی. ہم پوچھیں گے نہیں اور اپنی ترتیب سے چلیں گے تو ہم بہت کچھ دین کا نقصان کریں گے. دین کا نقصان یعنی کیا؟ بہت آسان بات سمجھنے کے لیے، کوئی اپنی طرف سے بات بڑھا دیں گے، اپنی طرف سے بات گھٹا دیں گے، کوئی اپنے ذمے خاموخواہ بوجھ لے لیں گے، اور ایک ضروری چیز ہوگی جو ہماری زندگی میں سے نکل جائے گی، ہم ایک لٹھا الٹا پکڑ لیں گے. ہم نے ایک چیز کو پکڑ لیا حالانکہ اتنا ضروری نہیں تھا، دوسری چیز ہمارے لیے ضروری تھی. تو یہ ساری باتیں جو اونچ نیچ اور جو آگے پیچھے زیر و زبر ہونے کے معاملات ہیں وہ پوچھنے سے ہمیں معلوم ہوں گے. انسان دینی دعوتوں میں بیٹھتا ہے، تبلیغی ماحول میں، دینی اجتماعات میں تعلیم سنتا ہے، بیچارہ اس کے دل میں ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. ایک ایمان والا ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا ہے، اسے یہ تو کھجلی پیدا ہوئی، لیکن کیسے کرنا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو بیچارہ وہ غلطیاں کھاتا ہے اور بالآخر دین کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں وہ خود اکتا کر ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہم اس بات کو سمجھنے والے بنے، دین رسمیت کا نام نہیں ہے، دین رسمیت سے خارجی چیز ہے. حقیقت پر ہم تمام کو آنا ہے کہ میری زندگی میں احساس ذمہ داری بڑھ رہا ہے یا نہیں. دوسرے نمبر پر میں اپنی زندگی کے مسائل کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں کتنے جانتا ہوں اور صحیح رخ پر چل رہا ہوں، اور کتنی باتوں کو میں نہیں جانتا اور میں صحیح ترتیب پر نہیں کرتا. مجھے جاننا چاہیے. میرے بزرگوں جمود اور تعطل اور بیکار پنا یعنی یہ کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، نہ بہت سی باتیں ایسی ہیں میرے بزرگوں جو ہم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمارے ماتحت آنے والی بیوی کو بھی نہیں پتا، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا، اور ہماری زندگی بہت ادھیڑ بن میں گزرتی ہے. تو اللہ نے اس زندگی کا سنہرا موقع دیا. پھر فائدہ بتاؤں گا میں، یعنی دین ہو گیا دو باتوں کا نام، ایمان اور علم کا. پھر اس دین کا بینیفٹ کیا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں دیں گے کیا؟ تسخیر کائنات. اللہ دین کے نتیجے میں کائنات کو تابع بنا دیں گے. ہمارے کائنات کی چیزوں کو، دنیا کی اشیاء کو، چیزوں کو اللہ پاک ہمارا ماتحت بنا دیں گے، ہمارا غلام بنا دیں گے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تسخیر عالم، چیزیں انڈر میں آئے گی، ہمارے کور میں آئے گی اور ہمارے کہنے میں آئے گی. جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ہر جگہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، اور آج بھی تبلیغی جماعت والے جب ایسے بنجر علاقوں میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے کے نتیجے میں عالم کو ان کے تابع کر دیا کرتا ہے، اور ساری چیزیں اٹپٹے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو تسخیر عالم ایک تو جنرل ہے سب کے لیے، سب کے لیے، انسان، مطلق انسانوں کے لیے، جس میں چاند، سورج، یا آسمان، زمین، یہ سب ہمارے لیے مسخر ہے. چاند ہمارا کام کر رہا ہے اور سورج ہمارا کام کر رہا ہے، رات دن ہمارے کام میں مشغول ہے. اور ایک خاص تسخیر عالم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو اور ذمہ داری جو پوری کرتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ بنا.
آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا۔ اسی طریقے سے پانی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راستے کا معاملہ کر لیا۔ چھری کے معاملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہو ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ خاص قسم کا تابع پناہ ہے، یہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم دنیا میں رہتے ضرور ہیں، اسباب کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اسباب ایمان والے کے تابع ہو سکتے ہیں اگر ایمان والا صحیح معنوں میں ایمان والا بن جائے۔ اگر ہم نے یہ رخ اپنانے کی کوشش نہیں کی میرے بزرگوں، تو ہم اسباب کے پجاری بنتے چلے جائیں گے اور اسباب میں غلو ہوتا رہے گا اور ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور آخری بات، ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں دو غین نہیں ہونے چاہیے، دو غین، ایک غرور والا اور ایک غلو والا۔ غرور والا اور غلو والا، غرور بھی نہیں کرنا ہمیں، تکبر بھی نہیں کرنا، چونکہ تکبر یعنی میں نے کیا، یہ تو ایک خیالی بات ہے، یہ تو ایک وہمی بات ہے، یہ تو بکواس ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے میں سوچوں کہ میں نے کیا، کیا یہ حقیقت ہے میں کرتا ہوں؟ نہ میرے بزرگوں، یہ غرور تو ایک خیالی بات ہے، یعنی غرور کرنے والا بے وقوف ہے، تکبر کرنے والا احمق اور نادان ہے۔ وہ ذرا سوچ لے نا غرور کی ڈیفینیشن اور حقیقت کو، تو وہ سمجھ جائے گا یار میں غرور کہہ پر کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ میں سوچ رہا ہوں، یہ غلط سوچ رہا ہوں میں۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے اس کام میں ہمارے پاس غرور نہیں آنا چاہیے، ہم اللہ ہی کی دین سمجھنے والے بنے، اسی کا ہم ہدیہ اور بخشش سمجھنے والے بنے، اور دوسرے نمبر پر غلو نہیں آنا چاہیے، یعنی ہم حد سے باہر نہ چلے جائے۔ اور یہ غلو لمبی تفصیل والی بات ہے، جیسے کہ پچھلی قوموں میں یہ بات تھی غلو والی، اپنے زمانے کے نبی کو خدا بنا دیا، بہت آگے بڑھ گئے، اور جب پاک پیغمبر علیہ السلام کا نمبر آیا تو انکار کر دیا۔ ارے یار، اپنے زمانے کے نبی کو تو اتنا مانا کہ خدا کے لیول کا کر دیا، اور جب تمہارے زمانے میں ہی پاک پیغمبر علیہ السلام نبی بن کر آئے تو تم کہنے لگے ہم نبی کو نہیں مانتے۔ تو یہ حد سے باہر نکلنا ہوا نا، ادھر بھی حد سے بہت آگے نکل گئے، ادھر بھی حد سے بہت آگے نکل گئے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں دین میں غلو سے بچنا ہے اور دین میں غرور سے بچنا ہے۔ ایک مال کا غرور ہوتا ہے اور ایک دین کا غرور ہوتا ہے۔ مال کا غرور اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا دین کا غرور نقصان دیا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، جو مسجد میں نہیں آتا اس کے بارے میں ہم حقارت دل میں لائیں، جو دین پر نہیں چلتا اس کو ہم پلیدہ سمجھے، نجاست سمجھے، یہ بالکل ہمیں حق نہیں ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، ہمیں صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد ہے۔ ہم لگے رہیں، جو نا امیدیاں آتی ہے اور جو سرسری پن آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں وہ اسی لیے آتا ہے کہ انسان نتیجوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہم نتیجوں کی تلاش میں نہ رہیں، ہم کام کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور جو جس اعتبار سے دین کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ کریں۔ انفرادی ملاقات کے ذریعے کریں، اجتماعی ملاقات کے ذریعے کریں۔ ہمیں داعی بننا ہے، مدعی نہیں بننا، میں نے کیا یہ نہیں ہے، میں دعوت دینے والا ہوں۔ ہم داعی بنیں، بس چلتے رہیں، دعوتیں دیتے رہیں، ملتے رہیں، بیمار پرسیاں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں کارگزاری ہوتی ہے تو کتنے سارے کار خیر انہوں نے انجام دیے ہوتے ہیں۔ بیمار پرسی بھی ایک وقت میں کر رہے ہیں، نماز جنازے میں بھی جا رہے ہیں، کسی کی تسلی کے لیے بھی جا رہے ہیں، کسی کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے کوئی خاص دو چار کام نہیں ہے، ہم اپنی ملاقاتوں کو بھی وسیع کریں، ملے، ہر ایک سے ملے، اپنوں سے ملے، پرایوں سے ملے، تندرستوں سے ملے، بیماروں سے ملے، جو آتے ہیں یا ان سے ملے، جو نہیں آتے ان سے بھی ملے، جو معاشرے میں بے وزن سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی ملے، ہر ایک سے ملے، دل کھول کر ملے۔ اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا میرے بزرگوں، اپنا ایک کام ہے اور دل کھول کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بہت کوششیں کرنا ہے، محلے محلہ، گلی گلی جا کر، انفرادی ٹولیاں بنا کر جو جس لیول کا ہے اس لیول کی ملاقات کریں اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ انشاءاللہ دین کا بہت بڑا ایک کام ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ دین کا کام ہمیں سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب ہم ایسے ماحول میں جائیں گے اور اپنی زندگی میں ہم قربانی کا مزاج بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہمارے سامنے اجتماعات بھی آ رہے ہیں اور اس وقت سے ہماری ترتیب بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو ابھی سے ہم اس بات کا مذاکرہ کریں اور یہ بات دماغ میں بٹھا لیں، جو چیز سیکھنے کے لیے جہاں جانا پڑتا ہے وہیں پر جانا پڑتا ہے۔ آج کتنے لوگ دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے اس کی کمپنیوں میں جاتے ہیں، اس کے ہنر کی جگہوں میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جبھی جا کر وہ چیز ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کام اور اس کی سمجھ اور اس کی حقیقت ہمیں اسی جگہوں پر جا کر ملے گی جس کو ہم دعوت و تبلیغ کی جگہ کہتے ہیں، مسجد والا ماحول کہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کہتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، دین کی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا۔
ہوگا میرے بزرگوں، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، اپنی اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا جہاں سے ہم دل لگا چکے ہیں. تو اس کے لیے میرے بزرگوں بتائیں کم و بیش وقت کے لیے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے تیار ہے؟